بڑھ گیا اندر کمرے چ آ گیا اکھے سنا کیوں آیا تے کون ہے تے کتھوں آیا تے کی گل ہے اس آخیا جی میں آیا دلی تو باہر تو ہاں تے بس میں بڑا پریشان ہاں تے تجارت کرنا پیا تے اس وچ نفع نہیں پیا ہونا تے میں آخیا اے محفل سما موقع تے میں حضور کو دعا کراواں کہ اللہ کشائش رزق فرماوے تے اللہ تعالی رزق نی کشائش فرماوے. میں آخیا سما ذرا مکسی تے میں آپ نے خدمت حاضر ہو سا. فرمایا ظالم دنیا نہ پلیت خیال رکھ کے قطب الدین بختیار نی مجلس وچ بیٹھا ہے. اوے دنیا نی تجارت نہ خیال، پیسے نہ خیال، دولت نہ خیال، ایک ان کے میری محفل وچ بیٹھا ہے. اسی واسطے تے ساری تباہی کر چھڑیا. کسی میرے مرید دی اکھ وچ اتھرو نہیں آیا، میرے دل وچ رکت پیدا نہیں ہوئی، میری طبیعت اللہ اپنے مالک دار متوجہ نہیں ہو سکی ایک تیرے خیال دی وجہ تو. اے عارف دی مجلس ہے. ہون تاں جڑے محفلاں ہونیاں نا ہون تاں بہ نہیں دنیا نہ خیال کہن کے پیر تے کے مرید تے کے قوال تے کے نعت خان، اے جتنا طبقہ ہے اے سارے دنیا نے خیال وچ بیٹھے ہونے. اسی واسطے کیفیت نہیں. ہن کیفیت لوڑو، کیفیت کدھر گئی؟ کوئی آنے جی کہ اے جناب نعت شریف وچ کوئی مزہ نہیں آیا. اور نعت حضور نہ ذکر تے مزہ تو دا نہ آوے. حضور سید عالم نی نعت تے ذکر تو دا ذوق نہ پیدا ہوئے. اس نی وجہ اے کہ پڑھنے والے توجہ نہیں حضور دار، چاہے وہ قوال ہے تے چاہے نعت خان ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ شیخ جڑا ہے خاموش محفل وچ بیٹھا ہے، اگر وہ دنیا نہ خیال لے کے بیٹھا ہے تے اس تے انسان اب ملنے نہیں طبیعت نہیں کرنی. سمجھ آئی؟ یہ تو او محفل ہے، او لوگ ہے کہ جڑے محفل ایک نظر چاہ چھوڑنے تے مستی اور حال پیدا کر دینے. نگاہ مست اٹھائی تو میں پلا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. نگاہ مست نگاہ مست نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. مستی نگاہ کیا ہے؟ آئیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. آئیے ہم اس گروہ کے پاس جاتے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فضل اور رحمت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء من عموم کے لیے ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ کسی کی قید نہیں، نسب حسب کی قید نہیں ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ فضل ہے، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ دل کی دولت ہے، درد دل ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا.
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا. تو جس عبادت میں چشم پر نم نہ ہو، جس عبادت میں چشم پر نم نہ ہو، دل میں غم نہ ہو، وہ کیا عبادت ہے؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس مرتبے پر فائز نہیں تو کم از کم ایسی عبادت تو کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ جب تک تیرے دل میں گداز پیدا نہیں ہوگا، تیرے دل میں نیاز پیدا نہیں ہوگی، گداز پیدا نہیں ہوگا، سوز پیدا نہیں ہوگا، تو عبادت تو کیسے کرے گا؟ عبادت خالی اتے تلے ہونے نہ نات نہیں، کوئی پریکٹس تو نہیں، نماز کوئی ورزش تو نہیں. نماز کی ارزش ہے، ورزش نہیں ہے. ارزیدن کا معنی فارسی میں ہوتا ہے قیمت پانا. نماز وہ ہے جس کی ارزش ہو، جس کا مقام ہو، قبولیت ہو. یہ ورزش نہیں ہے، یہ ارزش ہے. تو ارزش جو ہے اس کا کسی مقام پر پہنچنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمہارے دل میں گداز ہو. تو گداز کہاں سے لاؤ گے؟ گداز کوئی ایسا سامان نہیں ہے، سودا نہیں ہے جو تمہیں دکان سے ملے. یہ دکانوں سے ملنے والا سودا نہیں ہے، یہ وہ خاص سودا ہے جو اللہ اپنے مقبولوں کو عطا کرتا ہے. جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو معبود برحق مانتے ہیں اور اس کے ارشادات پر عمل پیرا رہتے ہیں، یہ درد دل ان کو دیا جاتا ہے. یہ عارفین ہیں. آج آپ جس جگہ پر تمام حضرات تشریف فرما ہیں، یہ بھی وہی سلسلہ ہے درد و گداز کا، نسبت کا. میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو شمع روشن کی اپنے علاقے میں گرد و پیش میں، اس سے یہ لوگ مستنیر ہیں، اس سے فیض حاصل کرنے والے ہیں. اس شمع سے انہوں نے اپنی بتیاں روشن کی. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر شمع روشن ہو تو اگر اس سے کوئی اور شمع روشن کی جائے اور 10 لاکھ بلکہ 10 کروڑ بتیاں بھی اس سے روشن آپ کرتے جائیں تو پہلی بتی کی روشنی میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیوں؟ میری گل سمجھ آئی نہیں؟ ہوں تو بتیاں نہ دور ہی نہیں رہا. یہ بتیاں نہ دور نہیں، ہوں بتیاں ہلے بھی موم بتیاں ہوں بھی یہ جعلی بجلی جس لیے چلی وجے تو وہ موم بتی کے کڈ کے آنو. اس واسطے موم بتیاں بھی رکھیا کرو. پرانی چیز ہے نا، پرانی روشنی چنگی ہونی ہے. نوی روشنی نے لوگو پرانی روشنیاں بھی ذہن چ رکھو. اے پرانے ہی لوگ جنہیں تسان روشنیاں دیتیاں، یہ تو پرانیاں آکھے جی پرانی روشنی ہو گئی، یہ ایڈوانس دور ہو گیا ہے، کتھے چلا گیا ہے، اور پرانیاں روشنیاں کون تکنا ہے؟ تے میں کیا پھر ہے جڑی روز فضری بلنا ہے اتے آن کے جس گرمی تپائی یہ سب بجاؤ نا. راتی جڑا روشنی دینا ہے اس نہ نائب اس سورج نہ سجادہ نشین جڑا ہے چاند ہے. کون ہے؟ سورج کا سجادہ نشین کون ہے؟ چاند ہے. چاند کیوں سجادہ نشین ہے؟ کہ یہ بھی روشنی دیتا ہے. کیونکہ اسی جو روشن چیز کا سجادے پر بیٹھے تو وہ روشنی دیتا ہے. اور اگر چاند میں روشنی نہ ہو تو یہ سورج کا سجادہ نشین نہیں کہلا سکتا.
تو ثابت ہوا جو اپنے اسلاف کی روشنی نہ دے سکے، وہ پیغام نہ پہنچا سکے، وہ ان کا سجادہ نشین نہیں ہو سکتا۔ منعکس در پے کرش اتوار و اخلاق نبی، زاں کے باشد ماہ تاباں جانشین آفتاب۔ جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کی ذات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور اطوار منعکس تھے۔ علی کی ذات جناب محمد الرسول اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ تھی۔ جس نے محمد کریم کو نہیں دیکھا وہ علی کو دیکھ لے۔ اس لیے کہ علی کی ذات میں بتمام و کمال ذات محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ اس لیے کہ ذاں کے باشد ماہ تاباں جانشین آفتاب۔ اگر محمد عربی آفتاب ہیں، آفتاب کا مقام رکھتے ہیں، تو علی ماہتاب ہیں۔ اور آفتاب جب غروب ہوتا ہے تو اس کی سجادگی پر ماہتاب آتا ہے، وہ بھی روشنی دیتا ہے، اس پر انعکاس ہوتا ہے آفتاب کی روشنی کا۔ اسی طرح علی پر آفتاب رسالت ضوء افغن ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ ان کے پاس آپ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں وہ روشنی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ آج کل بڑے بڑے ہدایت نے بینار سر چائے لوگاں اسی ہدایت دینے ہیں تے آپ بے ہدایت ہیں، آپ یہاں ہدایت ہی کوئی نہیں تے لوگاں ہدایت پہ دینے۔ اگلا جڑا رہا کھیا ہے ایمان ہے نا، وہ بھی بننا ہے، پہلی لو بھی گئی۔ اے آنے جی صوفیاں میں تے علماء وچ کے فرق ہے؟ علماء بڑی خدمت کرنے، او میں مننا ہے علماء خدمت کرنے، لیکن صوفی تساں پتہ ہے صوفی کی چیز ہے؟ عالم نی کتاب تک کے گلاں سن کے تسی آنے ہو اے عالم ہے، تے اے کدے نہ سمجھو کہ صوفی جڑا ہے وہ کتاباں پڑھے تو بغیر صوفی ہو، ویسی 100% نہیں ہو سکنا۔ صوفی 100% نہیں ہو سکنا۔ علم دین اور کتاب و سنت کے پڑھنے کے بغیر کوئی شخص عالم عارف نہیں